السلام علیکم دوستو، ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، توہ میں رہنا، عیب تلاش کرنا، پھر اس کو لوگوں کے اندر بیان کر کے خوشی محسوس کرنا، اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو، اور بہت بڑا اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کسی کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگر نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اپنی ذات کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بہت ہی قریبی پیارے تعلقات کی باتیں غیبت سنتے ہوئے دلچسپی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو دوسرے کے فیملی میٹرز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور یہ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے یہ مسائل اگر لوگوں میں شیئر ہو رہے ہوں تو کتنا ہمیں برا فیل ہوگا۔ بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو مجمع اکٹھا ہوا، بارش کے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا، اگر وہ بندہ یہاں سے چلا جائے تو میں بارش برسا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرا دیا، لیکن اعلان کرنے کے بندہ وہاں سے مجمع سے کوئی نہ نکلا اور بارش ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ مجمع کے اندر سے بندہ بھی نہیں نکلا اور بارش بھی ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بالکل اس مجمع کے اندر گناہ گار شخص بیٹھا تھا، جب اس نے یہ اعلان سنا تو اسے دل میں شرمندگی محسوس کی اور کہا کہ اللہ پاک مجھ سے بڑا گناہ گار تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کی معافی قبول کر لی اور میں نے بارش برسا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ گناہ گار تھا تو میں نے اس کی عیبوں کی پردہ پوشی کی، اور جب اس نے توبہ کر لی تو مجھے کیسے جچتا ہے کہ میں اس کو راز کو فاش کروں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم خود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانک رہے ہوتے کہ ہمارے اندر کتنی غلاظت بھری ہے، کتنا ہمارا من کالا ہوا کھڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف کہا جائے کہ ایک بندے کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور دوسری طرف کہا جائے کہ اس کا راز فاش کیے جائیں، تو وہ بندہ یہ گوارا کرے گا کہ اس کے راز فاش نہ کیے جائے، اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے، اتنی غلاظت ہوتی ہے۔ لیکن ہم دوسروں کے معاملات کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں اور کتنا بڑا گناہ کما رہے ہوتے ہیں، اس کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا کہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے من میں خود جو ہے وہ کالا پن ہوتا ہے اور وہ خود برا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے کے برائیوں کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مکھی جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکھی ایسی ہوتی ہے جو پھولوں کے پر بیٹھتی ہے اور جب اٹھتی ہے تو وہ جا کر شہد بناتی ہے، اور ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ گند پہ بیٹھتی ہے اور جب اڑتی ہے تو وہ غلاظت پھیلاتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مثبت رہنا چاہیے، دوسروں کے معاملات میں جو ہے وہ مثبت سوچنا چاہیے۔ کوئی اگر کسی کی برائی اگر ہمارے سامنے آ گئی ہے، اگر نظر آ گئی، تو اسے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو اوپن کرنے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے، اس غیبت جیسی بری عادت سے اور چغل خوری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔